اسلام کا ختم ہوئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی بان سے فیضان مرادیہ یادگار اسلام ترجمان تصوف صاحبزادہ سید فضی محی الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ زیب استان عالیہ مرادیہ قطبیہ قادریہ چک نمبر 113 سیمینار مراد آباد شریف تحصیل جسم کے آپ تشریف لا چکے تھے. انشاءاللہ قبلہ دا نشان ثواب میں محفل دے اندر ایک خوبصورت بیان ہوئے گا. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر و سعادت وارث فیضان مرادیہ یادگار اسلام ترجمان تصوف صاحبزادہ سید فصیح محی الدین شاہ صاحب بخاری رحمت نال معاف فرماوے، درجات کو بلند فرماوے اور لواحقین نو پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرماوے. بڑے سامنے قرآن مقدس دی ایک آیہ کریمہ دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت دا ہنر سے ہے کہ قرآن مقدس دی ہر آیت دا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہر بھی اللہ کی صفت ہے اور باطن بھی اس کی صفت ہے. اس نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. فرمایا بے شک وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. حالانکہ انسانی عقل اس معاملے دے وچ حیران ہے، پریشان ہے. انسانی عقل کی حد ہے کہ جو اول ہو سی وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہو سی وہ اول نہیں ہو سکتا، جو ظاہر ہو سی وہ باطن نہیں ہو سکتا، جو باطن ہو سی وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. اول آخر دی ضد ہے، آخر اول دی ضد ہے. ظاہر باطن دی ضد ہے، باطن ظاہر دی ضد ہے. جو اول ہے وہ آخر نہیں ہے، جو آخر ہے وہ اول نہیں ہے. اور میں اتنے بیٹھا اس جگہ نو تسی آکھ لو یہ اول ہے، اس مجمع دی اس پنڈال دی اول جگہ آئے ہے اور آخر آؤ کونے دے جڑی اینڈ تے جگہ ہے وہ آخر ہے. ہن اے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آکھاں کہ میں اتنے اول بھی ہاں تے اتنے آخر بھی ہاں. نہیں ہو سکتا. جیڑا اول ہو سی وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہو سی وہ اول نہیں ہو سکتا. ہن میں ایتھے بیٹھا میں ظاہر ہاں، تو انہوں ظاہری اکھاں تو نظر آ رہے ہیں. ایتھے میں ظاہر ہاں، لیکن اگر کسی جگہ تے میں پوشیدہ ہوں نظر نہ آ رہا ہوں تے میں اکساں میں باطن ہاں. ہن یا میں ظاہر ہو سا یا میں باطن ہو سا. دو میں چو ایک ہو سکتا ہے، دو میں ہکو ٹائم تے سمجھ رہے ہو نا. اول آخر دی ضد ہے، آخر اول دی ضد ہے. ظاہر باطن دی ضد ہے، باطن ظاہر دی ضد ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں ہی اول ہاں، میں ہی آخر ہاں، میں ہی ظاہر ہاں، میں ہی باطن ہاں. اس نے ضدانو اپنی ذات دے وچ جمع فرمایا. غور فرماؤ، ذات جامع الازداد ہے، اس نے ضدانو اپنے اندر جمع فرمایا اور پھر دعویٰ فرمایا میں اول ہاں، میں آخر ہاں، میں ظاہر ہاں، میں باطن ہاں. تو قرآن دی نفس تو ثابت ہویا
ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے ہن مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ ظاہر دے وچ الجھے ہوئے نے کچھ لوگ باطن دے وچ الجھے ہوئے نے کچھ ظاہر دین ہون دا دعویٰ کردے نے کچھ باطن شناس ہون دا دعویٰ کردے نے لیکن کچھ ظاہر الجھے نے کچھ باطن الجھے نے لیکن جڑے سلجھے ہوئے نے وہ جاندے نے کہ ظاہر بھی اسے ضابطہ ہے اور باطن بھی اسے ضابطہ ہے وہ فرما رہے ہیں اول اور آخر میں ہاں ظاہر و باطن میں ہاں تو میں عرض کی تھی ظاہر بھی اس کی صفت ہے باطن بھی اس کی صفت ہے تو قرآن دی ہر آیت دا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے تو اے جڑی آیت میں تلاوت کی تھی وہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کا ظاہری معنی یہ ہے جڑا سی روز سننے ہیں اکثر نو یاد بھی ہو سی بہت سارے نو یاد بھی ہے روز اسی سننے ہیں ظاہری معنی اس کا یہ ہے کہ بھائی ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے سارے انہوں موت آ جانی ہے سارے انہیں مر جانا ہے ظاہری معنی ہی ہوئے لیکن اس کا ایک باطنی پہلو ہے اس کا ایک مخفی مفہوم ہے جڑا صوفیاء کرام ہونا سے ہے ظاہر دسن آڑے اہل شریعت ہیں ظاہر دسن آڑے علماء ہیں اور باطن دسن آڑے اہل معرفت ہیں صوفیاء عرفاء ہیں جڑے ظاہر تے روشنی بین دیں جڑے ظاہر نال تعلق رکھ دیں او اہل شریعت ہیں اہل علم اہل شرع ظاہری علماء اور باطن دسن والے اہل معرفت صوفیاء عرفاء میں عرض کی تھی ظاہری معنی یہ جڑا کہ سنتے رہتے ہیں کہ ہر کسی نو موت آ جانی ہے سارے نے مر جانا ہے لیکن اس کا باطنی پہلو اس کا مخفی مفہوم جڑا صوفیاء کرام نے عرفاء عظام نے بیان فرمایا ہے وہ تواڈے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کرنا ذرا غور فرماؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہوں اتنے اس نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت ہر روح نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ تو نہیں فرمایا کہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے بلکہ فرمایا نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہوں یار جس موت ہے نفس واسطے اس نے فرمایا نا نفس دی موت ہے جس موت ہے نفس واسطے تے جیڑے نفس نو اتھائی مار گتن انہاں نو مڑ کے دی موت جس ہے نفس دی موت تو اگر خواہشات نفسانیہ نو توہمات شیطانیہ نو اتھائی کلا کما کر دیتا جاوے گال گھٹ دیتا جاوے تو پھر نفس دی موت جسم دی موت انسان دی حقیقت نو فنا نہیں کر سکتی اس نے فرمایا موت نفس دی ہے روح دی موت نہیں اچھا نفس کیا ہے یاد رہے ہوا و حوث ہے حرص و آس ہے لالچ ہے طمع ہے حسد ہے بغض ہے قدورت ہے آلائشاں ہیں شہوات ہیں لذات ہیں اینا ساریاں چیزاں کا مجموعہ نفس ہے اس نفس پلید پلید کیا کیتا کوئی اصل پلید تا نفس سے اینا ساریاں چیزاں کا مجموعہ نفس ہے اور روح کیا شے ہے یاد رہے روح حقیقت انسانی کیا ہے روح امر ربی ہے اس نے فرمایا آدم دا بہت تیار کیتا گیا فرشتیاں نو حکم ہویا مٹی گنی گئی بہت تیار ہویا جیسے بہت تیار ہو گیا اچھا وہ تو فرمائندہ ہے بھی جیسے کہ میں کسی شے دا ارادہ کرنا میں آنا کون بھائی تو ہو جا فیکون تو ہو جاتا انہوں اسباب دی ضرورت نہیں ہے اس نو کسے ذریعے کسے وسیلے کسے ہیلے دی حاجت نہیں ہے اس دا امر صرف کن فیکون ہے
جس نے کسی شے دا ارادہ کرتا ہے کون فرمائندہ ہے لیکن جس نے آدم دا بت تیار کرنا سو اس نے کون کیوں نہیں سو فرمایا ذرا غور فرماؤ آدم دا بت تیار کرنا کون نہیں فرمایا بلکہ فرشتوں نے حکم ہو رہا ہے ہوا لے کے آؤ مٹی لے کے آؤ پانی لے کے آؤ اے بت بناؤ گارا تیار کرو بت نوری مخلوق تو آدم خاکی دا وجود بنوایا جا رہا ہے نوری مخلوق تو انسان خاکی دا وجود اس نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم میں انسان نو عزت دیتی میں آدم نو شرف دیتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اساں حسین سانچے وچ انسان نو ڈالیا اچھا آدم دا بت بنوایا کون نہیں فرمایا بلکہ فرشتیاں نو نوری مخلوق تو انسان خاکی دا وجود بنوا رہا ہے بت تیار ہو گیا جس نے بت بن گیا اس نے فرمائندہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں آدم دے جسم وچ اپنی روح پھونک دیتی روح دی حقیقت پہ غور فرماؤ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں اپنی روح آدم دے جسم وچ پھونکی تو روح کس دی ہے کہیں دی وہ پہ آندہ ہے میری بھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں اپنی روح پھونکی اے نہیں فرمایا کہ میں خالی روح پھونک دیتی قرآن دے الفاظ سے غور کرو اس نے اے نہیں فرمایا میں خالی روح تیرے جسم میں پھونکی بلکہ فرمایا من روحی میں اپنی روح تیرے جسم میں پھونکی تو روح کس دی ہے کاش کہ تو اپنی حقیقت پہ غور کریں کاش کہ تو اپنی اصل نو پہچانے من نیم تصوف دا پہلا درس من نیم ہے تصوف دا پہلا نکتہ پہلا قاعدہ کن بدی گونا تصور دم بدم من نیم یار است از سرتا قدم پہلا درس من نیم ہے من نیم میں نہیں ہاں جیسے تو نہیں ہے تو پھر کون ہے اس نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ایتا میں ہاں باب فریدہ کیا من نیم واللہ یارا من نیم سر سرم جانے جانم تن نیم نور پاکم آمد شد مشت خاک کور چشمہ رابل روشن نیم فرمایا من نیم میں نہیں ہاں واللہ یارا من نیم اللہ دی قسم میں نہیں ہاں سر سرم رازاں دا میں راز ہاں جانے جانم جانا دی میں جان ہاں تن نیم اے تن بھی میرا نہیں ہے نور پاکم آمد شد مشت خاک فرمایا پاک نور آیا ہے اور مٹی دے اس بوتے جا کے سما گیا پاک نور آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پاک نور آیا ہے اور مٹی دے بوتے جا کے سمایا ہے کور چشمہ راولے روشن نیم فرمایا جڑا انا ہو سی کور چشم ہو سی وہ اس روشنی نو کی میں دیکھ سکتا ہے جڑا انا ہے وہ اس حقیقت تو کی میں باخبر ہو سکتا ہے تو میں عرض کی تھی موت نفس دی ہے روح دی موت نہیں ہے تیری حقیقت تیری روح ہے تیری حقیقت کیونکہ عالم اصلی تو آئی ہے عالم بالا تو آئی ہے نفس ایتھوں دی شے ہے نفس ایتھوں دی شے ہے تے جیڑی شے ایتھوں دی ہے اس نو موت ہے جیڑی شے عالم فانی دی ہے اس نو فنا ہے لیکن جیڑی شے ایتھوں دی نہیں ہے عالم حقیقی تو آئی ہے عالم بالا تو آئی ہے اٹھے فنا دا تصور اچھا یہ بھی پتا ہے کہ نفس نو موت ہے جسم نو موت ہے روح نو موت نہیں ہے مڑ بھی اسے نفس دے مگر بجے بجے اسے دے مگر
آئے جی ایک زمین بھی ہووے میری جائیداد جاگیر بھی ہووے بڑی کوٹھی بنگلہ بھی ہووے اچھی گڈی بھی ہووے جھنڈا بھی گڈی تے لگا ہویا ہووے میرے کول عہدہ منصب بھی ہووے میرے اگاں پیچھاں بھجن والے بندے بھی ہووے میرا نام سٹیٹس بینک بیلنس بھی بھریا ہویا ہووے یہ کی ہے او یار یہ تو نفس ہے یہ نفس ہے جس نو موت ہے اسے نو اس نے فرمایا اسے نفس نو موت ہے کدی اپنی روح دی طرف بھی رجوع کیتا ہی کدی غور آج جسم بیمار ہوتا ہے نا نفس بیمار ہویا تو جسم کے ڈاکٹر کو جانے ہیں ہسپتال کھلے ہوئے نا کلینک کھلے ہوئے جسم کے ڈاکٹر کو جانے ہیں نفس بیمار ہو گیا ہے جسم بیمار ہے ان جسم کے ڈاکٹر کو وہ آتا ہے میرے نال گل کرن دی بھی 2000 روپیہ فیس کیوں حالی تو ویکھیا ہی نہیں حالی تو چیک ہی نہیں کیتا 2000 کے دا وہ آتا ہے میں ڈاکٹر تو نفس کا ایتھے لایا ایتھے رکھ ڈاکٹر جو نفس کا ہے جسم بیمار ہویا تو جسم دے ڈاکٹر لے بھجنے آئے روح بھی تا بیمار ہے روح بھی تا بیمار ہے کدی روح دے ڈاکٹر لے رجوع کیتا ہے روح بھی بیمار ہے رومی صاحب فرمایا بشر وزن چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند روح بیمار ہے کیونکہ اپنے اصل تو پھٹی ہوئی اپنی حقیقت تو جدا ہوئی ہے اپنی اصل تو پھٹی ہے اس واسطے بیمار ہے کدی روح دے ڈاکٹر نے رجوع کیتا نہیں روح دے بھی اسپتال کھلے نے روح دے بھی کلینک کوئی اسپتال بغداد کھولیا گیا ہے کوئی اسپتال اجمیر کھولیا گیا ہے کوئی اسپتال سندیلیاں علی شریف کھولیا گیا ہے یار روح دے بھی اسپتال ہیں روح دے بھی کلینک ہیں روح دے بھی طبیب ہیں کدی روح دے طبیبان لے روح دے ڈاکٹران لے رجوع کیتا نہیں کدی اپنی حقیقت پہ غور اپنی حقیقت پہ غور کرو وہ فرما رہے ہیں نفس دی موت ہے روح دی موت نہیں ہے حضرات محترم حقیقت انسانیت کا نام روح ہے میں عرض کر رہا ہوں جسم جامی صاحب نے کیا خوب فرمایا نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی مفاقن بخاک خود را کہ تو از بلند جائی فرمایا نظر بسوئے خود کن اپنے آپ پہ نظر کر اپنے آپ پہ غور کر کہ تو جانے دل ربائی تو تا اپنے دل ربا دی جان ہے تو تا اپنے محبوب دی جان ہے اور تیری خاطر اس نے فرشتیاں نو سجدہ کرایا ہے تیری خاطر تیرے سامنے اس نے نوری مخلوق نو جھکایا ہے نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی مفاقن بخاک خود را کہ تو از بلند جائی فرمایا اپنے آپ تے نظر کر اپنی حقیقت تے غور کر اپنی روح تے توجہ کر تو اپنے دل ربا دی جان ہے مفاقن بخاک خود را کہ تو از بلند جائی تو اپنے آپ نو مٹی اچ کیوں روڑدا بنائے تو تا بڑے بلند مقام تو آیا تو تا بڑی اعلیٰ جگہ تو آیا ہے تیری حقیقت اچھا میں عرض کی تھی روح جسم آدم دا بت تیار کرایا فرشتیاں کو لو جسم تیار ہو گیا اسل فرمائندہ ہے بنا فخت فہم من روحی میں آدم دے جس میں اپنی روح پھونک دیتی جیسے روح پھونک دیتی اسل فرمائندہ ہے اس جو دولے آدم آؤ آدم نو سجدہ کرو ہونی تھے ایک سوال ہے یہ سجدہ کہیں نو کرایا جا رہے ہیں سجدہ کہیں نو کرا رہے ہیں کیا بت نو سجدہ کرا رہے ہیں بت نو جسم نو سجدہ کرا رہے ہیں یار بت کا بناون والے بھی وہ فرشتے ہیں
انہاں اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں تو تیار کیا فرشتے بنایا بت تا بناون والے بھی وہ فرشتے آئے تے ہن سجدہ کینوں کرایا جا رہا ہے بت نوں سجدہ ہو رہا ہے اگر سجدہ بت نوں ہوے آ تے موڑا جڑے اج بتاں نوں سجدہ کردے ودنے بھی مڑ ٹھیک ہوے نا سجدہ اگر آدم دے بت نوں کرایا جاندا تے مڑ جڑے اج بتاں نوں سجدہ کردے ودے اے بھی مڑ ٹھیک ہے نہیں سجدہ آدم دے بت نوں نہیں کرایا گیا سجدہ آدم دے جسم نوں نہیں کرایا گیا بلکہ سجدہ اس حقیقت نوں کرایا گیا اس روح نوں کرایا گیا جڑا وہ فرما رہا ہے میری ہے وہ فرما رہا ہے میری ہے اسیاں دیاں نہیں ساڈی وہ فرماندا ہے میں ہاں کان اللہ ولم یکن معہ شیء اللہ غور کرے قرآن دے الفاظ کان اللہ ولم یکن معہ شیء اس دے سوا اور کوئی شے نہیں ہے اللہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء اس دے سوا اور کوئی شے نہیں ہے الآن کما کانا جویں او کل ہا اوے اج کیونکہ اندے واسطے زمانے دی قید زمان و مقام دی قید تو آزاد ہے وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے وہ فرما رہے ہیں اللہ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے الآن کما کانا جویں او کل ہا اوے اج معلوم ہویا مڑ اج بھی وہ ہے وہ آندہ ہے میں آسوں اور کوئی شے نہیں ہے الان کما کانا جنہیں کل ہا ہوئے آج ہے مڑ معلوم ہوندہ ہے آج بھی وہ ہے اسی کون ہونے ہیں ہومن آج بھی وہ ہے اپنی ہستی نو مٹا اپنی میں نو مٹا اپنے نفس نو مٹا اپنے آپ نو مٹا جیسے اپنے آپ نو مٹا کے یار دی ذات وچ فنا ہو سے او سر تینوں حقیقت دا جلوہ نظر